حضرت سیدنا ابو الحسن فقیہی صفار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں، ہم مشہور محدث حضرت سیدنا حسن بن سفیان النسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمیت کا ڈنکا ملک بھر میں بج رہا تھا۔ لوگ تحصیل علم کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے احادیث سن کر لکھ لیتے۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے مشہور و معروف محدث اور فقیہ تھے، اور آپ کے کاشانہ اطہر پر طلبہ کا ہجوم لگا رہتا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علم دین کے متوالوں کو احادیث مبارکہ لکھواتے اور انہیں فقہ کے مسائل سے آگاہ کرتے۔ ایک مرتبہ جب ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس علم میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث لکھوانے کی بجائے لوگوں سے فرمایا، پہلے آج تم لوگ توجہ سے میری بات سنو، اس کے بعد تمہیں حدیث لکھواؤں گا۔ تمام لوگ بڑی توجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سننے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے دین کا علم سیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کی صعوبتیں اور تکالیف جھیل کر آنے والوں، بے شک میں جانتا ہوں کہ تم خوب ناز و نام میں پلے ہو اور اہل فضیلت میں سے ہو۔ تم نے دین کی خاطر اپنے اہل و عیال اور وطنوں کو چھوڑا، یہ یقیناً تمہاری قربانی ہے، لیکن خبردار تمہارے دل میں ہرگز یہ خیال نہ آئے کہ تم نے جو سفر کی مشقتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں اور حصول علم دین کے لیے اپنے اہل و عیال سے دوری اختیار کی ہے اور بہت سی خواہشوں کو قربان کیا، مگر ان تمام مشکلات پر صبر کر کے تم نے علم دین سیکھنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ تمہاری تکلیفیں دین کی راہ میں بہت کم ہیں۔ آؤ میں تمہیں اپنے زمانہ طالب علمی کی کچھ تکالیف سناتا ہوں، تاکہ تمہیں بھی تکالیف پر صبر کرنے کی ہمت و رغبت ملے۔ سنو، جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا تو اس وقت میں عالم شباب میں تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں حدیث و فقہ کا علم حاصل کروں۔ چنانچہ ہم چند دوست حصول علم دین کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم نے ایسے اساتذہ اور محدثین کی تلاش شروع کی جو اپنے دور کے سب سے زیادہ ماہر حدیث اور سب سے بڑے فقیہ اور حافظ الحدیث ہوں۔ بڑی تلاش کے بعد ہم اس زمانے کے سب سے بڑے محدث کے پاس پہنچے۔ وہ ہمیں روزانہ بہت کم تعداد میں احادیث املا کرواتے، یعنی لکھواتے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ مدت طویل ہو گئی اور ہمارا ساتھ لایا ہوا نان و نفقہ بھی ختم ہونے لگا۔ جب سب کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو ہم نے اپنے زائد کپڑے اور چادریں وغیرہ فروخت کیں اور کچھ کھانا وغیرہ خریدا۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گیا تو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہا کرتے تھے، کوئی ہماری مشقتوں اور تکالیف سے واقف نہ تھا اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنی تنگ دستی اور غربت کی کسی سے شکایت کی۔ ہم صبر و شکر سے علم دین حاصل کرتے رہے۔ اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا۔ بالآخر ہم نے 3 دن اور 3 راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیں۔ ہماری کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ہم حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ چوتھے دن بھوک کی وجہ سے ہماری حالت بہت خراب تھی۔ ہم نے سوچا کہ اب ہم ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں سوال کرنا جائز ہے، کیوں نہ ہم لوگوں سے اپنی حاجت بیان کریں تاکہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن ہماری خودداری اور عزت نفس نے ہمیں اس پر آمادہ نہ ہونے دیا۔
کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی پریشانی ان پر ظاہر کریں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات سے انکار کرنے لگا کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن حالت ایسی تھی کہ ہم سب قریب المرگ تھے اور مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ طے پایا کہ ہم کرہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آ گیا وہی سب کے لیے لوگوں سے کھانا طلب کرے گا تاکہ ہم اپنی بھوک ختم کر سکیں۔ جب سب کے نام لکھ کر کرہ ڈالا گیا تو کرہ میرے نام کا نکلا۔ چنانچہ میں بادل نخواستہ لوگوں سے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میری غیرت اس بات کی اجازت نہ دے رہی تھی۔ بس میں عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے نہ جا سکا، اور میں نے مسجد کے ایک کونے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور بہت طویل 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اللہ عز و جل سے اس کے پاکیزہ اور بابرکت ناموں کے وسیلے سے دعا کی کہ وہ ہم سے اس پریشانی اور تکلیف کو دور کر دے اور ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد میں ایک حسین و جمیل نوجوان داخل ہوا۔ اس نے نہایت عمدہ کپڑے پہنے تھے۔ اس کے ساتھ ایک خادم تھا جس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ اس نوجوان نے مسجد میں داخل ہوتے ہی پوچھا، تم میں سے حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ یہ سن کر میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا، میرا نام حسن بن سفیان ہے، تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ نوجوان بولا، ہمارے شہر کے حاکم طولون نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور وہ اس بات پر معذرت خواہ ہے کہ تم ایسی سخت تکلیف میں ہو اور اسے معلوم ہی نہیں کہ تمہاری حالت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارا حاکم اپنی اس کوتاہی پر آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہے۔ اس نے آپ کے لیے یہ کھانا بھجوایا ہے، کل وہ خود آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کرے گا۔ براہ کرم آپ یہ کھانا قبول فرما لیں۔ پھر اس نوجوان نے کھانا اور کچھ تھیلیاں ہمارے سامنے رکھیں، جن میں ہم سب احباب کے لیے 100 دینار تھے۔ ہم سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، یہ سب کیا قصہ ہے اور تمہارے حاکم کو ہمارے بارے میں کس نے خبر دی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں اپنے حاکم کا خادم خاص ہوں۔ آج صبح جب میں اس کی محفل میں گیا تو اس کے پاس اور بھی بہت سے خدام اور درباری موجود تھے۔ کچھ دیر بعد ہمارے حاکم طولون نے کہا، میں کچھ دیر خلوت چاہتا ہوں، لہذا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اسے تنہا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے۔ میں گھر پہنچا اور ابھی میں بیٹھا بھی نہ تھا کہ امیر طولون کا قاصد میرے پاس آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، تمہیں امیر طولون بلا رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میں بہت حیران ہوا کہ ابھی تو وہاں سے آیا ہوں، پھر ایسی کیا بات ہو گئی کہ مجھے طلب کیا گیا ہے۔ بہرحال میں جلدی سے حاضر دربار ہوا۔ جب میں اس کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اکیلا ہی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھا ہوا ہے اور شدید تکلیف کی حالت میں ہے۔ امیر طولون کے پہلو میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا تو مجھ سے کہنے لگے، کیا تم حسن بن سفیان اور ان کے رفیق طلبہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں، تو کہنے لگے، فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، یہ کھانا اور رقم بھی لے جاؤ اور بصد احترام ان لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ وہ دین کے طالب علم 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، اور میری طرف سے ان سے معذرت کرنا
کہ میں ان کی حالت سے ناواقف رہا، حالانکہ وہ میرے شہر میں تھے۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ کل میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگوں گا۔ اس نوجوان نے ہمیں بتایا کہ جب میں نے امیر طولون سے یہ باتیں سنی تو میں نے عرض کی، حضور، آخر کیا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ کو یہ کمر کی تکلیف یکدم کیسے ہو گئی، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ امیر طولون نے مجھے بتایا کہ جب تم لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں آرام کے لیے اپنے بستر پر لیٹا۔ ابھی میری آنکھیں بند ہی ہوئی تھیں کہ میں نے خواب میں ایک شاہ سوار کو دیکھا جو ہوا میں اس طرح اڑتا آ رہا تھا جیسے کوئی شاہ سوار زمین پر چلتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ اڑتا ہوا میرے دروازے پر آیا، پھر گھوڑے سے اترا اور نیزے کی نوک میرے پہلو میں رکھ دی اور کہنے لگا، فوراً اٹھو اور حسن بن سفیان اور ان کے رفقا کو تلاش کرو، جلدی اٹھو، جلدی کرو۔ وہ دین کے طلباء راہ خدا عز و جل کے مسافر 3 دن سے بھوکے ہیں اور فلاں مسجد میں قیام فرما ہیں۔ میں نے اس پر اسرار شاہ سوار سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ان دین کے طلباء کی حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ فوراً ان کی خدمت کا انتظام کرو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ بس اس وقت سے میرے پہلو میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تم جلدی کرو اور یہ سارا مال اور کھانا وغیرہ لے کر ان دین کے طلباء کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نوجوان سے یہ باتیں سن کر ہم سب بڑے حیران ہوئے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور اس رحیم و کریم مالک کی عطا پر سر بسجود ہو گئے۔ پھر ہم سب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی رات ہی کو ہمیں اس جگہ سے کوچ کر جانا چاہیے، ورنہ ہمارا واقعہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا اور حاکم شہر ہماری حالت سے واقف ہو کر ہمارا ادب و احترام کرے گا۔ اس طرح لوگوں میں ہماری نیک نامی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے پھر ہم ریاکاری اور تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیں لوگوں سے عزت افزائی نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے رب عز و جل کی خوشنودی چاہیے۔ ہم اپنا عمل صرف اپنے مالک حقیقی کے لیے ہی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے ہم عمل کرتے ہی نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہمارے اعمال سے لوگ واقف ہوں۔ چنانچہ ہم سب دوستوں نے راتوں رات وہاں سے سفر کیا۔ اس علاقے کو خیرباد کہا اور ہم مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ علم دین کی راہ میں ایسی مشقتوں اور تکالیف پر صبر و شکر کرنے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک اپنے دور کا بہترین محدث اور ماہر فقیہ بنا، اور علم دین کی برکت سے ہمیں بارگاہ خداوندی عز و جل میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ پھر جب صبح امیر طولون اس محلے میں آیا اور اسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں سے جا چکے ہیں تو اس نے اس تمام محلے کو خریدا اور وہاں ایک بہت بڑا جامعہ بنوا کر اسے ایسے طلباء کے لیے وقف کر دیا جو وہاں دین کا علم سیکھیں۔ پھر اس نے تمام طلباء کی خوراک اور دیگر ضروریات اپنے ذمہ لے لیں اور سب کی کفالت خود ہی کرنے لگا تاکہ آئندہ کسی طالب علم کو کبھی ایسی پریشانی نہ ہو جیسی ہمیں ہوئی تھی۔ ہمیں جو سعادتیں ملیں وہ سب علم دین کی برکت اور ہمارے یقین کامل کا نتیجہ تھیں۔ ہمیں اپنے رب کریم پر مکمل بھروسہ ہے، وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔
وہ ہم سب کا والی و مالک ہے۔ اللہ عز و جل تمام طلباء کو خودداری اور یقین کامل کی دولت نصیب فرمائے اور ان کی خدمت کرنے والوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔